زکوٰۃ اگلے بندے کی ضرورت پوری کرنے کا نام ہے، زکوٰۃ اپنی دکان سے خام مال نکالنے کا نام نہیں ہے۔ مجھے شریعت نے یہ اختیار نہیں دیا کہ میں چاول اٹھاؤں اور اپنی دکان کے سارے مال میں سے اپنی مرضی سے راشن کا پیکج بناؤں اور اس کے گھر میں جا کر کے دے آؤں۔ میں نے اسے وہ چیز دینی ہے جس چیز سے وہ اپنی ضرورت پوری کرے، اور ضرورت پوری کون سی چیز کرتی ہے؟ کرنسی۔ اور زکوٰۃ فرض ہے، وقت پہ عبادت ہے، اس کا حساب کتاب ہم رکھتے ہیں کہ آج کے دن محرم میں، ذوالقعدہ میں، ذی الحجہ میں، شوال میں، رمضان میں، اس مہینے میں، رجب میں، شعبان میں نے کام شروع کیا تھا اور آج میرے کام کو سال ہو گیا ہے۔ میرے بھائی تیرے پاس میرے پاس یہ حساب ہے؟ یا صرف رمضان رکھا ہے، دیتے زکوٰۃ ہیں اور تاثر یہ دیتے ہیں کہ شاید رمضان کے مہینے میں صدقہ خیرات کیا جا رہا ہے، یہ تاثر دیا جاتا ہے۔ حاجی صاحب بہت خرچ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، مدرسوں کو 10-10 ہزار کی رسیدیں دے رہے ہیں، علماء کی خدمت کر رہے ہیں، عیدی دی جا رہی ہے لیکن زیڈ کھاتے میں لکھا جا رہا ہے۔ یہ زکوٰۃ ہے، یہ اس طرح کی مصنوعی عزت بنانے کا ذریعہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ ایک پاکیزہ عمل ہے، زکوٰۃ سے تو پاک ہوتا ہے، زکوٰۃ سے تیری اولاد پہ اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، زکوٰۃ دینے سے تو جہنم سے آزاد ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے سے اللہ کی طرف سے تجھے عزت توقیر کے وعدے دیے جاتے ہیں۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، زکوٰۃ کی برکت سے تیری تجارت کو بڑھانے کا عرش سے اعلان کیا جاتا ہے۔ اتنے رسپانس تجھے آ رہے ہیں اور پھر تو زکوٰۃ خرچ کر کے مصنوعی عزت بنانے کے چکر میں ہے کہ تاثر یہ دے رہا ہے کہ صدقہ کیا جا رہا ہے، خیرات کی جا رہی ہے۔ زکوٰۃ اگلے بندے کی ضرورت پوری کرنے کا نام ہے، زکوٰۃ اپنی دکان سے خام مال نکالنے کا نام نہیں ہے۔ مجھے شریعت نے یہ اختیار نہیں دیا کہ میں چاول اٹھاؤں اور اپنی دکان کے سارے مال میں سے اپنی مرضی سے راشن کا پیکج بناؤں اور اس کے گھر میں جا کر کے دے آؤں۔ میں نے اسے وہ چیز دینی ہے جس چیز سے وہ اپنی ضرورت پوری کرے، اور ضرورت پوری کون سی چیز کرتی ہے؟ کرنسی، پیسے۔ رہی اجناس سے زکوٰۃ دینا تو اجناس سے زکوٰۃ دینا اجناس سے فرض ہے۔ اگر تیری چاول کی فصل ہے، تیری گندم کی فصل ہے، تیری جو کی فصل ہے، تیرا بیجوں کا کاروبار ہے، لوسن ہے، برسن ہے، جو چیز ذخیرہ ہو جاتی ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ جو چیز ذخیرہ ہو جاتی ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب چونکہ جو خزانہ ہاتھ لگ جاتا ہے نا تو وہ ہوتا بڑا قیمتی ہے، تو اس پہ اتنی محنت نہیں ہوتی، تو اس کا فرمایا 5واں حصہ دینا ہے۔ رکز خزانہ کو کان ہاتھ لگ گئی تو کتنا حصہ؟ 5واں حصہ۔ جس فصل پہ محنت کرنی ہے، پانی ریہٹ چلا کے لگانا ہے، کھادیں سپرے مول کی، پانی مول کا، آسمان کی بارش نہیں برسی، تو اس پہ چونکہ محنت ہوئی ہے تو اس کا تم نے کیا کرنا ہے؟ اس کا 20واں حصہ دینا ہے، نصف العشر۔ اور ایسی زمین جس نے آسمان سے پانی برسایا ہے، اس پہ محنت نہیں ہوئی، آپ نے بیج ڈالا، فصل ہو گئی، اس کا آپ نے 10واں حصہ دینا ہے۔ خزانہ ہاتھ لگ گیا، زیادہ ہے، محنت کے بغیر 5واں۔ فصل ہے، تھوڑی بہت محنت ہوئی ہے، بیج شیج ڈالا ہے، بارش آسمان سے ہوئی، 10واں۔ اگر محنت بھی کی ہے، پانی بھی قیمت کا لگایا، نصف العشر 20واں حصہ۔ اور مال تجارت کے اندر چونکہ زیادہ وقت دیا ہے تو لہٰذا 40واں حصہ کتنا بنتا ہے؟ 2.5%۔ کتنا بنتا ہے؟ 2.5%۔ 100 میں سے کتنے روپے؟ لاکھ میں سے کتنے؟ 2500۔ اگر کسی بندے کے پاس 40 لاکھ روپیہ، گھر کی ضرورتیں پوری، سارے معاملات ٹھیک، بینک کے اندر اضافی 40 لاکھ پورا سال پڑا رہا، اب سال گزرنے کے بعد اس 40 لاکھ پہ کتنی زکوٰۃ فرض ہے؟ 1 لاکھ۔ کتنی؟ 1 لاکھ۔ آٹے میں لون ہے، آٹے میں نمک ہے، لیکن رمضان یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ تمہارے اموال کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، صدقہ خیرات کی شکل میں، وہ تم نے رمضان میں خرچ کر کے خود کو جہنم سے آزاد کروانا ہے۔